شہریار افندی ہوش میں آیا تو اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، آنکھیں دھندلی سی تھیں، سر میں درد کا بوجھ اور ہر چیز دھند کے پردے میں چھپی ہوئی لگ رہی تھی۔ ایسے یاد آیا کہ وہ زمین پر پڑا تھا، خون بہہ رہا تھا اور پھر کسی نے اسے اٹھایا اور گاڑی میں ڈال دیا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ کوئی خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ حامد منان گاڑی چلا رہا تھا اور ہر لمحے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنے پیچھے دیکھ رہا تھا، شہریار کی حالت پر غور کر رہا تھا، دل میں بار بار یہی دعا کر رہا تھا کہ شہریار وہ نہ ہو جس سے سلطان افندی کو خفا ہونا تھا۔ شہریار افندی کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلیں اور اس کے سامنے سفید چھت تھی، ناک میں دوائیوں کی تیز بو۔ وہ لب ہلانے کی کوشش کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ کہتا ہے، میں کہاں ہوں؟ ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، آپ ہوش میں آ گئے ہیں، فکر نہ کریں، آپ ہسپتال میں ہیں۔ شہریار نے سانس لیا اور اپنا سر ہلایا، ذہن میں گزشتہ منظر گرد کر رہے تھے، کچھ لوگ، اندھیرا، پھر کسی کا سر پر وار، اور بس اسی دوران سلطان افندی اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ستارہ اس کے قریب بیٹھی تھی، لیکن اس کا چہرہ پریشانی سے بھرا تھا۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں سلطان؟ ستارہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے پوچھا۔ سلطان رک گیا اور اس کے کان کے قریب سر جھکایا۔ میرے دل کو عجیب سا خدشہ ہو رہا ہے، جیسے کوئی ماضی واپس آ رہا ہو۔ ستارہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو کوئی ماضی، کوئی خطرہ آپ کو چھو بھی نہیں سکتا، سلطان نے اس کے تھامے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ تم میری طاقت ہو ستارہ۔ ستارہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اور آپ میری دنیا۔ دونوں لمحہ بھر کو ایک دوسرے میں گم ہو گئے، مگر سلطان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ حامد منان ہسپتال کے باہر ٹہل رہا تھا۔ یا اللہ، بس یہ شہریار افندی نہ ہو، بس کوئی ہم شکل نکل آئے۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ مریض ہوش میں آ گیا ہے، لیکن سر پر گہری چوٹ ہے، کچھ یادداشت متاثر ہو سکتی ہے۔ حامد کا دل زور سے دھڑکا، یعنی وہ پہچان نہیں پائے گا۔ ڈاکٹر نے کندھے اچکائے، وقتی طور پر شاید نہیں۔ حامد نے سکھ کا سانس لیا، مگر دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ شہریار افندی بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک چہرہ ابھرا، ستارہ، ایک حسین چہرہ، نرم ہاتھ، مسکراہٹ۔ ستارہ، وہ بڑبڑایا۔ بے اختیار نرس چونک گئی۔ آپ کسی کو جانتے ہیں؟ شہریار نے الجھن سے سر ہلایا۔ مجھے نام یاد ہے، چہرہ بھی، مگر یہ نہیں جانتا وہ کون ہے۔ ستارہ بے چینی سے سلطان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے سلطان۔ سلطان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تم ڈرو مت، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ستارہ کی پلکوں پر آنسو آ گئے۔ اگر کبھی آپ مجھے چھوڑ گئے تو، سلطان نے اس کی ٹھوڑی اٹھائی، میں مر بھی جاؤں تو تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ستارہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ستارہ کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل کی دھڑکن سلطان کی دھڑکن سے ملنے لگی۔ کمرے میں صرف محبت کی خاموشی تھی، لیکن اسی لمحے قسمت ایک نیا طوفان اٹھانے کو تیار تھی۔ شہریار افندی کی یادداشت واپس آنا شروع ہو گئی تھی، اور سچ بہت جلد سب کے سامنے آنے والا تھا۔ شہریار افندی ہسپتال کے بستر پر لیٹا، آنکھیں دھیرے دھیرے کھل رہی تھیں، سر میں درد، دل کی دھڑکن بے ترتیب، اور ذہن میں بس ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ واقعی ہوا یا کوئی خواب تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا اور یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے، اور آخر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جبکہ حامد منان باہر کھڑا مسلسل ٹہل رہا تھا، دل کی دھڑک رہا تھا اور ہر لمحے اپنی زندگی کا حساب لگا رہا تھا۔ اگر یہ واقعی شہریار افندی نکلا تو سلطان مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔
اور جو بھی باقی بچ گئی ہے وہ بھی نہیں بچے گی۔ اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی، لیکن اسے فوری طور پر شہریار کی حالت کا خیال آیا۔ اس نے دروازے کے اندر جھانکا اور دیکھا کہ شہریار کی یادداشت دھیرے دھیرے واپس آ رہی ہے۔ وہ جھنجھلا سا بیٹھا تھا، سر پر پٹی، آنکھوں میں مایوسی اور الجھن کے آثار، اور دل میں یادوں کا طوفان۔ اسی دوران سلطان افندی اپنے کمرے میں بیٹھا، ستارہ اس کے پاس، مگر وہ پرسکون نہیں بلکہ دل کی بے چینی، خوف اور محافظت کا احساس لے کر۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا ستارہ، وہ دل سے کہہ رہا تھا، جبکہ ستارہ کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ کاش ہمیں آپ میرے ساتھ رہیں۔ سلطان نے اسے قریب اپنی باہوں میں لیا، لیکن ایک لمحہ کے لیے وہ دونوں خاموش ہو گئے، کیونکہ باہر حامد منان کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ وہ ہر لمحے سوچ رہا تھا کہ شہریار واقعی وہی افندی ہے یا کوئی ہم شکل، اور اگر یہ شہریار افندی نکلا تو اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا شوکت علی کا ہوا تھا۔ حامد کے پسینے چھوٹ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، اور ہر لمحے خوف کے ساتھ امید بھی جڑ رہی تھی۔ اسی دوران شہریار کی یادداشت میں ستارہ کا چہرہ واضح ہونے لگا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں محبت اور دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ وہ سر ہلانے لگا۔ ستارہ، تم اور اسی لمحے نرس کے دروازہ کھلا۔ آپ آرام کریں، میں آپ کے قریب ہوں۔ شہریار نے سر ہلایا اور آہستہ سے لب ہلائے۔ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، لیکن ابھی سب کچھ صاف نہیں۔ حامد منان باہر بے چینی سے قدم بڑھا رہا تھا۔ اللہ، بس یہ شہریار افندی نہ ہو۔ اس کے دل میں خوف اور ذمہ داری کے احساسات کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اسی دوران سلطان افندی اپنے کمرے میں بیٹھا، ستارہ کے قریب، لیکن دل میں کچھ اندر ہی اندر اٹکا ہوا، جیسے ایک چھپی ہوئی حقیقت اب سامنے آنے والی ہو۔ دونوں کے درمیان خاموشی، محبت کی گرمی، خوف کی ٹھنڈک اور آنے والے طوفان کی پیشگوئی کے ساتھ کمرے کی فضا میں موجود تھی۔ شہریار افندی کی یادداشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ ہر منظر، ہر لمحہ یاد کرنے لگا۔ ستارہ کا ہاتھ تھامنے کی خواہش، سلطان کے قریب ہونے کی یادیں، اور وہ لمحات جو کبھی مکمل نہیں ہوئے تھے، سب ایک ساتھ اس کے دل و دماغ میں گردش کرنے لگے۔ حامد منان دل میں خوف بڑھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب کچھ اب بدلنے والا ہے، اور اگر شہریار افندی واقعی زندہ ہے تو نہ صرف سلطان کا غصہ بلکہ پوری کہانی ایک نئے موڑ پر آنے والی تھی، اور قسمت اب ایک نیا کھیل کھیلنے کو تیار تھی۔ محبت، خوف اور حقیقت کا سنگم سب کے سامنے کھلنے والا تھا۔ شہریار افندی کی یادداشت مکمل طور پر واپس آ گئی، اور وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو غور سے دیکھنے لگا۔ سر پر پٹی، زخموں سے بھرے جسم کے باوجود دل میں ایک عجیب ہمت اور اضطراب۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ جو شخص حامد منان کے ساتھ تھا وہ واقعی وہی شہریار تھا جسے اس نے کبھی دفن کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اب وہ زندہ، مضبوط اور پرعزم تھا۔ آنکھوں میں غصہ اور محبت کے ایک ساتھ جذبات۔ ذہن میں بس یہ سوال تھا کہ سلطان افندی اس وقت کیا کر رہا ہوگا، ستارہ کہاں ہے، اور کیا وہ اب بھی اس کی زندگی میں داخل ہو سکتی ہے۔ اسی دوران حامد منان نے شہریار کو دیکھ کر اپنے پیروں کے نیچے زمین کھسکتی محسوس کی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان افندی کو اگر یہ پتہ چلا تو نہ صرف وہ خود بلکہ ستارہ بھی خطرے میں آ سکتی ہے۔ مگر شہریار نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں، چہرے پر الجھن اور غصے کے نشانات، اور آہستہ آہستہ بولے، میں سب کچھ یاد کر رہا ہوں، سب کچھ۔ اسی لمحے سلطان افندی کے فون پر اطلاع آئی کہ شہریار ہسپتال میں ہوش میں آ گیا ہے۔ دل دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً ستارہ کے ساتھ باہر نکلا اور دیکھا کہ شہریار بستر پر بیٹھا ہے، آنکھوں میں وہی پرانا رعب، مگر کچھ نرم لمس کے ساتھ۔ سلطان کے دل میں غصے اور محبت کی ایک عجیب لہر دوڑ گئی۔ ستارہ کے ہاتھ میں سلطان کے ہاتھ کا پکڑ مضبوط تھا،
لیکن دل کا خوف اس کے اندر سوار تھا۔ شہریار نے سب ستارہ کی طرف دیکھا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ صرف ان کی زندگی بدلنے والا ہے نہیں بلکہ پوری کہانی کا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ حامد منان کی آنکھوں میں بھی خوف اور حیرت ایک ساتھ تھا۔ شہریار اٹھا، آہستہ سے چلتا ہوا باہر آیا۔ سلطان نے قدم بڑھایا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم زندہ ہو؟ شہریار نے سر ہلایا، آنکھوں میں حیرت اور کچھ محبت۔ ہاں، اور سب کچھ یاد ہے۔ ستارہ نے دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر لمحہ بھر کی خاموشی کو محسوس کیا۔ دل دھڑک رہا تھا، ہر کوئی جان رہا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ بدلنے والا ہے۔ پھر سلطان نے ایک قدم آگے بڑھایا، شہریار کے سامنے، مگر آواز نرم، ستارہ تم میرے ساتھ ہو؟ شہریار نے تھوڑا سا مسکراہٹ دی، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لمحے ستارہ کی آنکھوں میں آنسو اور خوشی ایک ساتھ تھی، اور دل کی دھڑکن تینوں کے درمیان ایک عجیب سا تال میل پیدا کر گئی۔ حامد منان نے پیچھے ہٹ کر سانس لیا۔ اب خوف کے ساتھ امید بھی جڑ گئی تھی کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، مگر قسمت نے ایک آخری جھٹکا دینا تھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر سلطان کا ہاتھ تھاما، محبت، غصہ اور احترام سب ایک ساتھ۔ سلطان نے اسے سختی سے دیکھا، لیکن دل نرم ہو گیا۔ ستارہ نے دونوں کے ہاتھ تھامے اور کہا، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لمحے کمرے کی فضا میں خاموشی، محبت اور سکون کے ساتھ ایک نیا آغاز محسوس ہوا۔ شہریار، سلطان اور ستارہ تینوں ایک دوسرے کے قریب، دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ، خوف ختم، محبت اور اعتماد کے ساتھ کہانی اپنے حتمی موڑ پر پہنچی، اور قسمت اب انہیں آزمانے کی بجائے ایک نئے سفر کی طرف لے جا رہی تھی، جس میں اب سب کچھ ممکن تھا۔ خطرہ ختم ہوا اور محبت کا راج قائم ہوا۔ کمنٹ میں بتائیے نیکسٹ ایپیسوڈ کون کون دیکھنے کے لیے بے قرار ہے۔